رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد رجود الکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ابھی ہم نے قرآن مقدس کی بڑی مقدس سورہ اخلاص ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی شریک حیات ہے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آخر ہم نے جو سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اللہ وحدہ لا شریک لہ کا فضل و احسان ہے ہم سب پر کہ تلاوت قرآن پاک سننے کا موقع ملا، ختم تراویح ہم لوگوں نے پڑھی۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا تراویح ختم؟ نہیں، یہ ختم تراویح اس کو کہتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی تراویح ہے، جس کو سورہ تراویح بولتے ہیں، وہ اس میں بھی قرآن ہی پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی روایت نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ چلو اب ختم تراویح ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی تراویح ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں اور تراویح نہ پڑھیں تو کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ اسی شش و پنج میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، اور دونوں کا تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے، لہٰذا جو روزہ رکھ لے روزہ ہو جائے گا، لیکن ہاں تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح اگر نہ بھی پڑھا تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری چیز ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے، اس لیے کہ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے امام صاحب ماشاء اللہ، اللہ کو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن ذرا سوچ کے دیکھیے ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کو ڈھونڈیں؟ حیثیت ہے؟ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ہماری۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈھونڈتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈھونڈتا ہے، جس کو ہدایت دینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت دے دیتا ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم نے جو سورہ اخلاص کا جو تلاوت کیا، اس میں آخر بات کیا ہے؟ اس کے اندر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اور سارے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا جو 1/3 حصہ ہے اس میں اسی کا ذکر ہے، وحدانیت کے بارے میں، یہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو۔ قرآن کا 1/3 اس کا یہی مفہوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھی گویا اس نے ایک قرآن ختم کیا۔ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے ایک قرآن ختم کیا۔ اب بتائیے کہ اس سورہ